بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیادار پردہ دار میری محترم عزیزہ بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایسی محفل جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ ادارہ ایک دینی ادارہ ہے، اور میں اس ادارے کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ جو معلمات ہیں، طالبات ہیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے اللہ عمل کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے حیا میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو سدا دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آنے والے وقتوں میں جب آپ ظاہر بات زندگی کے اندر ایک آغاز ہوگا تو اس زندگی کے اندر بھی اللہ آپ سے دین کی خدمت لے لے۔ ایک بات ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا منظور مینگل صاحب زیادہ مجدہ ہو، انہوں نے ایک دن بات سنائی، کہنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک نوجوان آیا، اور بھی پاکستان کے کچھ علماء حضرات اور بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ پاکستانی ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم پاکستانی ہیں۔ تو کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا اگر جواب مل جائے۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹا سوال کرو۔ تو کہنے لگا جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو ایک بزرگ جو ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ کہنے لگا جی نہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کے گھر کے اندر آ کے پوچھ رہے ہو کہ وہ راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں بلاتا ہی اس کو ہے جس سے وہ راضی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ بہت بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت کو چنا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے دین کی دولت کو چنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں کہ ہم عام ہیں، بلکہ نہیں، بلکہ آپ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہاں جتنی بھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں سب کے سب یقین جانیے کہ آپ خاص ہیں، کیونکہ یہ دین اللہ کو بہت پیارا ہے۔ یہ دین پیارا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طیف کے اندر پتھر کھا رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں پہ فاقے ہو رہے ہیں، بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور سمیہ کو دولخت کیا جا رہا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کو دین بہت پیارا ہے۔ اور اللہ رب العزت دیکھیں ہمارے پاس گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قیمتی چیز ہونا، بے شک گھر کے اندر سب افراد ہوں گے اور ان سے رشتہ بھی ہوگا، تعلق بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتی چیز میں اس کے حوالے کر کے جاؤں کہ جس پہ مجھے اعتماد ہو۔ حالانکہ رشتے تو سب پیارے ہوتے ہیں،
باپ کا رشتہ بھی پیارا ہے، ماں کا رشتہ بھی پیارا ہے، بہن کا رشتہ بھی پیارا ہے، بھائی کا رشتہ بھی پیارا ہے، اور بھی دنیا میں رشتے ہیں، لیکن وہ میں اپنی قیمتی چیز اس کو دوں گا جس کے اوپر مجھے اعتماد ہوگا، جس سے مجھے پیار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، تو یہ آپ ذہن کے اندر بات رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے اس دین کے لیے، اس دین کے علم کے لیے۔ نہیں تو آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ دولت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ آپ سے بہت آگے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نہ کسی کے جو ہے حسب نسب دیکھتا ہے، نہ قوم قبیلہ دیکھتا ہے، نہ اللہ رنگ دیکھتا ہے، نہ اللہ قد دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العزت کوئی دولت کو دیکھتا ہے۔ بس اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے دین کے لیے ان کو چنتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہنی بات ہے، آپ بھی اس علوم میں دینیا کے طالب علم ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ اللہ رب العزت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے نا، اللہ پھر اسے اور نوازتا ہے۔ جو پھر اس علم کی ناقدری کرتا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے نا، تو اللہ پھر اس سے وہ چیز واپس لے لیتا ہے، دے کے بھی واپس لے لیتا ہے۔ ایک تو میری بہنوں بیٹیوں، ایک تو ہر روز جو ہے نا ایک کام آپ نے کرنا ہے، یہ میری نصیحت سمجھ لیں، یہ میری آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ ہے کہ ضرور بضرور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرو کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور اللہ میرے اوپر اسی طرح کرم رکھنا، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے جو ہے دین کے علم کے لیے چن لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شمار مجھ سے اعلیٰ بھی ہوں گی، لیکن وہ آج پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، لیکن تو نے مجھے دین کے لیے چنا ہے، تو اللہ تو مجھے ثابت قدمی بھی عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس کی استقامت کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ تک بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، محلے کے ماحول کے اندر، آپ شادی پہ بھی جائیں گی، کسی نہ کسی غمی پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے منفرد نظر آنا ہے۔ یعنی کہ یہ پتہ چلے اگر کوئی آپ کی عزیزہ یا رشتہ دار سوال کرے کہ یہ کون ہے، تو وہ پتہ چلے کہ جی یہ مدارس، یعنی کہ مدارس میں بچی پڑھ رہی ہے، یہ دین کا علم حاصل کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ایک عام لڑکی کالج والی ہے، ایک عام دنیا دار لڑکی ہے، وہ بھی یعنی کہ اسی انداز میں بیٹھی ہے، آپ بھی اسی انداز میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق تو نہ رہا۔ آپ نے فرق رکھنا ہے، پتہ چلے اس میں بولنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، اور اپنے حجاب کے اندر، حیا کے اندر، نظروں کے اندر، یعنی کہ ہر قدم قدم پہ آپ کے جو ہے نا جی وہ فرق نظر آنا چاہیے۔ میں رات بھی مسجد میں بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں نا منوانا پڑ رہا ہے کہ لوگ ہمیں عاشق رسول کہیں، لوگ ہمیں دیوانہ کہیں، لوگ ہمیں جو ہے نا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ کہیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ تو پوسٹر لگائے، نہ انہوں نے کوئی اشتہارات لگائے، نہ انہوں نے کہیں بینر لگوائے، نہ انہوں نے کہیں نعرے لگائے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لیکن وہ جہاں بھی گئے ہیں نا، تو آپ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں گئے ہیں تو درندوں نے بھی ان کو نبی کا دیوانہ عاشق مانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر پہاڑوں پہ گئے ہیں تو پہاڑوں نے بھی مانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ جا کے انہوں نے، وہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی نے ان کو کسی مہم پہ بھیجا، تو ان کا گدھا جو ہے وہ مر گیا۔ تو جب گدھا مر گیا تو ساتھی کہنے لگے کہ بھئی تو اپنا سامان اٹھا اور لا ہمارے سواریوں کے اوپر رکھ اور چل۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اب اس کا یقین بنا ہوا تھا۔ میری بہنوں یقین جانیے، میری بیٹیوں یہ یقین بنانا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے نا وہ تعلق اتنا مضبوط تعلق بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں، آپ کی بینات ہیں، آپ کی صحابیات ہیں، ہم نے ان کا جو ہے نا گھر میں ذکر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے یہ معاملات۔ اور اللہ رب العزت نے اب چلے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، وہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں چاہتا میں، لیکن ایک ذہن کے اندر بات آئی ہے
اور یہ نصیحت کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب دیکھیے آپ علم حاصل کر رہی ہیں، میں ابھی تبلیغی جماعت کے اندر نکلا ہوا ہوں، اور یا میں کوئی بھی نماز، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی عمرہ کر رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی عمل کوئی آدمی کر رہا ہے، کوئی جہاد کر رہا ہے، آپ کے یہاں پہ جو معلمات ہیں وہ اگر پڑھا رہی ہیں تو ان کے ذہن کے اندر بھی یہی بات ہے، آپ پڑھ رہی ہیں آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہے۔ مولانا عبدالباسط صاحب ہیں، اب یہ بھی اگر وہاں مسجد کی خدمت کر رہی ہیں تو ان کا بھی ایک ہی ذہن ہے۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر بھی ایک ہی بات ہے، اور وہ بات یہ بھی ہے، آپ اتفاق کریں گی مجھ سے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت راضی کیسے ہوگا، یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، صرف تم ایک کام کر کے آؤ کہ میرے محبوب کی اتباع کر کے آؤ۔ اب اگر تم اتباع کر کے آؤ گے تو میں تم سے راضی ہوں، تو اس کا مطلب اگر تھوڑا سا یوں لے لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کی غلامی اختیار کر کے آؤ، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ اب ظاہری بات ہے جو غلام ہوتا ہے وہ مالک کی اتباع کے بغیر تو نہیں چلتا نا جی۔ تو اب جب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصورات میں کہتا ہوں کہ میں آیا تو میں نے کہا آقا مجھے اپنا غلام بنا لیں، تو یوں لگتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو، میرا غلام بننے سے پہلے جا کے نا دیکھ کے آؤ، تھوڑا سا پرکھ کے آؤ کہ جن کو میں نے جو میرے پہلے غلام ہیں، جن کو میں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ رستے میں تھوڑی سی تکلیف آئی۔ ظاہری بات ہے آپ دین کے علوم سیکھیں گے، آپ کا تو اللہ معاف کرے جی، یقین جانیے میں تو اتنا خوش ہوا ہوں یہاں پہ پردے کے لحاظ سے، یہاں پہ ایک ماحول ہے۔ ہمارے تو پنجاب کے اندر جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ سیلاب بے حیائی کا امڑ کے آیا ہوا ہے۔ ہمارا گزرنا جو ہے، یہاں پہ ہم رستے کے اندر جا رہے ہوں، میں بھی توڑ کر کے اوپر دیہاتوں میں ہم کام کر کے آئے ہیں، تو وہاں پہ اگر عورت آتی بھی ہے تو وہ فوری طور پہ یعنی کہ دوسری سائڈ پہ اپنا رخ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے تو وہاں پہ اللہ معاف فرمائے اس قدر بے حیائی کا عالم ہے، کپڑے بالکل جو ہے نا یوں سمجھیے کہ جو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتائی تھیں، وہ آج پنجاب کے علاقے کے اندر یا اس سے آگے آپ چلے جائیں وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو حیا والا ماحول عطا فرمائے۔ لیکن اب بات جو کرنے والی ہے، ظاہری بات ہے، میں جو عرض بات کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے، یا رسول اللہ تصورات میں ہم آپ کے غلام بننے کے لیے آئے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ بھئی اگر میرا غلام بننا ہے نا تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو کہ پہلے جا کے دیکھ کے آؤ کہ سمیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ نہ ہو کہ تم دین کے اوپر چلنے کا جب ارادہ کرو تو رستے میں کوئی تکلیف آئے تمہارے اوپر اور تم چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا نا تو پھر وہ غلام نہیں بنے گا۔ آپ علوم دین جو حاصل کر رہی ہیں اس میں یقین جانیے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا آپ کا عزیز جو ہے وہ تانا بھی دے گا، آپ کو رکاوٹ آئے گی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ معلومات کی باتیں آپ کو بڑی ناگوار گزریں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ جب بچہ جو ہوتا ہے نا نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو باپ اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، استاد اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، تو اس وقت تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں جی، باپ ہر وقت پابندیاں، استاد ہر وقت پابندیاں۔ لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم بھی ظاہری بات ہے استاد اس وقت ہمارے اوپر پابندیاں لگایا کرتے تھے، تو جب پابندیاں لگایا کرتے تھے تو بڑا عجیب معاملہ کہ ہم کہتے تھے کہ یہ کیا استاد ہر وقت پابندیاں ہی ہمارے اوپر لگا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جب خود اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو استاد پابندیاں لگایا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اگر آپ چھوڑ جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ پیچھے رہ جائیں گی۔ میں اپنا یعنی کہ ایک ہوتا ہے کسی سے سنا ہوا، میرے بذات خود میرے ساتھ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، میرے سر کے اندر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد تھے غالباً کوئی یہ 14واں اسی میں پارے میں 15واں پارے میں تھا، نصف یعنی کہ قرآن کے میں حصے میں تھا، تو میں نے سب کی اس پارہ سنانا تھا، تو اس دن کو اللہ کی کرنی کی یاد نہیں ہو رہا تھا،
تو ہمارے استاد محترم جو تھے وہ حافظ فاضل صاحب تھے، وہ نبینے تھے۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر موٹر لگی ہے، پانی وافر ہے، یہ سارا اس وقت جو ہے وہ نل ہوتے تھے اور انہی سے پانی کو جو ہے نا لیا جاتا تھا۔ تو یہ نیا نیا وہ ڈونکی پمپ ہم کہتے تھے، تو وہ آیا، تو وہ مسجد کے اندر جو ہے نا وائرنگ وغیرہ ہونی تھی، تو وہ پیپ بھی پڑے ہوئے تھے اور استاد جی کا ڈنڈا بھی پڑا ہوا تھا۔ تو استاد جی نبینے تھے، تو انہوں نے بجائے ڈنڈا پکڑنے کے نا وہ لوہے والا پیپ پکڑ لیا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے لگایا تو میرے سر میں لگا، میرا سر پھٹ گیا۔ تو ہماری قوم جو ہے نا وہ تھوڑی سی جھگڑالو سی بھی ہے۔ اب میں وہاں سے جو ہے نا استاد جی وہ کر کے بس دھمکیاں لگا کے میں گھر کی طرف چلا گیا۔ کپڑے وہ ویسے ہی سفید پہنے ہوئے تھے، وہ سارا خون، لوگ بھی پوچھیں وہ کیا ہوا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استاد نے مارا، بس آج اس کی خیر نہیں ہے۔ میں گھر چلا گیا، میری خالہ جان آئی ہوئی تھی، تو خالہ جان نے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگی آج مولوی کی خیر نہیں ہے، اس نے جو ہے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ وہ میری پھپھو وہ بھی آ گئی، چاچے بھی آ گئے، سارے گرم کہ بس وہ یعنی کہ یوں کہ سمجھو کہ ابھی سارے مل کے جو ہے نا بس مولوی صاحب کو پکڑنے جائیں گے۔ تو میرے والد صاحب آئے، تو میرے والد صاحب نے کہا کیا ہوا ہے؟ سب اکٹھے ہوئے اور جی مولوی صاحب نے جو ہے نا اسے اکرام کو مارا ہے اور یہ دیکھو سر پھٹا ہوا ہے۔ اب پٹی کوئی نہیں کروا رہا، دوائی کوئی نہیں لگوا رہا، بس وہ سارے جو ہے نا اسی بات پہ لگے ہیں۔ تو مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ میرے والد صاحب ایک جوتا ہوتا تھا، وہ سوفٹی اس کو کہتے تھے، 30 روپے کا اس وقت ملتا تھا۔ یہ غالباً کم و بیش بھی 1981-82 کے دوران کی بات ہے۔ تو میرے والد صاحب نے نا، اور یہاں سے میرے خیال میں جو مسجد ہے ہماری جامع مسجد، یہ نزدیک ہے، اس سے بھی تھوڑا دور تھا مدرسہ۔ تو میرے والد صاحب یہاں سے جو ہے نا مارتے ہوئے مجھے وہاں لے جا رہے تھے۔ وہ رستے کے اندر جتنا بھی جو تھے نا، جو لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا ہے، تو میں کہتا تھا استاد جی نے مارا، آج اس کی خیر نہیں ہے۔ وہی لوگ میرے والد صاحب سے پوچھ رہے تھے بٹ صاحب خیر بچے نو کیوں مار رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مدرسے سے بھاگ آیا ہے۔ تو میری بہنوں قسم خدا پاک کی، آج جب میں کسی جگہ پہ بھی جاتا ہوں، تقریر کے لیے جاؤں، تو جب لوگ استقبال کرتے ہیں، جب لوگ یعنی کہ وہ نعرے مارتے ہیں نا، تو میرے اس وقت جو ہے نا ضمیر میرا کہتا ہے کہ اگر اس دن تیرے باپ نے تجھے نہ مارا ہوتا تو آج تو یہاں پہ نہ ہوتا، تو بھی کسی ورکشاپ کے اندر ہوتا۔ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں تھوڑا سا بیٹیوں، بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ استاد کی کوئی بات ایسی ناگوار گزرے گی، لیکن اس پہ غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کا جو ہے نا کبھی دشمن نہیں ہوتا، بچوں کی طرح ہی استاد اپنے شاگرد کو سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اصل جو ہے نا اس کے آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے وہ اس کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو آج اپنے دل کے اندر کہ معلومات کی اگر کوئی بھی بات آپ کو ناگوار گزرے تو اپنے دل کے اندر غصہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے استاد کو پسند آ جاؤں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میرے غلاموں کو دیکھ لو جو میرے غلام بنے ہیں۔ تو ہم نے دین کے لیے اگر چلنا ہے نا، تو ہم دین کے وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی تھوڑا سامنے رکھیں۔ ہمارے اکابر کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ان کا نام ہے۔ یہ کوٹ ادو کے رہنے والے تھے، ملتان کا علاقہ تھا۔ یہ پڑھنے کے لیے جب انڈیا پاکستان اس وقت ایک ہی تھا، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا ہمارے مدرسے میں اب اس سے زیادہ ہم بچے نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ بڑے پریشانی کے عالم میں کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے جو ہے یہ داخلہ نہیں دے رہے۔ تو مدرسے کے باہر بیٹھ گئے تو ایک اماں بڑھیا آئی، تو اس نے دیکھا، تو دیکھتے ہی جو ہے نا اس نے کہا بیٹا تو کسی اچھے خاندان کا لگ رہے ہو، تم تو خیر پریشان کو بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اماں بات یہ ہے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں یہاں داخلے کے لیے، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ مجھے داخلہ نہیں دیا، تو کیوں بیٹا داخلہ کیوں نہیں دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جن گھروں نے روٹی دینے کا ارادہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس سے اب جو ہے نا وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو وہ اماں کہنے لگی بیٹا میں گھروں میں برتن یعنی کہ دھوتی ہوں لوگوں کے، وہ مجھے ایک روٹی دیتے ہیں، آج کے بعد آدھی روٹی میں تجھے دیا کروں گی، آدھی روٹی تو میں خود کھا لیا کروں گی، تو پھر تم پڑھو۔ تو انہوں نے جا کے کہا جی میری روٹی کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ آدھی روٹی، تو کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے انہوں نے
علوم دینیہ کو مکمل کیا اور ان کے سر کے اوپر دستار باندھی گئی، وہ باہر نکلے تو رشتہ دار بھی، وہ بھی سب حضرات جو ہیں وہ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، تو وہ اماں بھی سامنے کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا لوگوں مجھے مبارکباد نہ دو، اس اماں کو مبارکباد دو جس نے آدھی روٹی دے کے مجھے دین پڑھوا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ قربانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آئیں گی، لیکن ہم نے استقامت پہ قائم رہنا ہے، ہم نے پکیاں رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے جو ہے نا نظروں میں نہیں لانا، کہ ان چیزوں کو سامنے نہیں لانا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم بیٹھ جائیں جی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، نہیں۔ میں ابھی تو الحمدللہ مدارس کے اندر بڑا اچھا انتظام ہے، نظام ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو گھروں سے جا کے جو ہے نا گھروں سے وہ ہم اکٹھا کر کے لاتے تھے کھانا وغیرہ، ہر روز ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بھئی آج جو ہے نا فلاں جائے گا، آج فلاں جائے گا۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر جو ہے ساگ وغیرہ ہے تو وہ بھی اسی برتن میں، گوشت ہے تو وہ بھی اسی برتن میں، کڑی ہے تو وہ بھی اسی برتن میں، دال ہے تو وہ بھی اسی برتن میں، کریلے ہیں تو وہ بھی اسی برتن میں، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور پھر ہمارے صوفی اکبر صاحب ہوتے تھے تو ان کو کہنا نا کہ ذرا ایک سائڈ سے تھوڑا ڈال دو، یعنی کہ بھئی کریلے ایک سائڈ سے ہیں چلو وہیں سے اوپر سے اٹھا کے دے دو، تو اس نے جو ہے نا وہ چمچہ لے کے نا سارا مکس کر کے نا پورا متنجن بنا کے نا پھر اس نے دینا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کچھ کر کے بھی نا، تو آج جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب مدارس میں جاتے ہیں، ہاں جی یہاں پہ کھانا کیسا ہے، رہنے کی جگہ کیسے ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ ہمارے مولانا خان محمد صاحب میرے استاد تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، تو اس وقت لوگ جو ہے نا یہ بکرے کی سری وغیرہ بڑی وہ صدقہ وغیرہ دیا کرتے تھے، تو وہ سری اور پائے لے کے آ گئے، تو وہ دے گئے۔ تو صوفی اکبر جو ہمارا خادم تھا مدرسے کا، اس نے کہا آج نہیں پکانا کل پکانا۔ اس وقت کون سی فریجیں ہوتی تھی مدرسوں میں، تو اس نے یوں کر کے نا درخت کے ساتھ نا اس کو ٹانک دیا، تو اس میں جو ہے نا یہ کیڑی وغیرہ بھی آ گئی، چونٹی وغیرہ بھی، اور وہ خراب بھی ہو گئی۔ لیکن دوسرے دن اس نے جو بھی ہے نا اس کو ساڑ سوڑ کے نا اس کے اوپر بال جو ہے ختم کر کے اس نے پکا دی۔ تو جب پکا دیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو خراب ہے ہم نہیں کھائیں گے، تو اس نے کہا تم کھاؤ گے کیسے نہیں، تو یہ اب وہ اس باتیں کی۔ ہم استادوں کے پاس چلے گئے، مولانا خان محمد صاحب کے پاس، ہم نے کہا استاد جی یہ دیکھو خراب ہمیں سری کھلا رہا ہے، کسری کا گوشت۔ استاد کہنے لگے ہوئے تو خراب کھلا رہا، کہتا جی نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں ہمارے نا مولانا بابا جی عبد الرحیم ہوتے تھے، وہ مقیم تھے ریونڈ کے مقیم تھے، تو میں نے کہا کہ جی چلو اگر بابا جی عبد الرحیم کہہ دینا کہ ٹھیک ہے تو ہم کھا لیں گے، اگر انہوں نے کہا خراب ہے تو ظاہری بات ہے بزرگ آدمی تھے، خوشبو وغیرہ لگا کے رکھتے تھے، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں وہ اندر کمرے میں تھے، تو میں جیسے ہی مسجد سے اندر لے کے داخل ہوا نا تو کہنے لگا وہ لے جاؤ یہ کون سی بدبو والی چیز لے آئے ہو، تو ہماری جو ہے نا جان چھوٹ گئی۔ میں نے یہ باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ بڑی مشقتوں کے بعد میری بیٹیوں یقین جانو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس لیے اب آپ کے سامنے وہ مشقتیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ منظر آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی ایسا منظر آ بھی جائے استاذہ کی طرف سے آ جائے یا اس سفر کے اندر آپ کو آئے تو آپ نے ثابت قدمی جو ہے نا وہ رکھنی ہے، اور سب سے زیادہ اپنے استاذہ کا احترام کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ جس نے بھی استاذہ کا احترام کیا ہے نا وہ آج بھی دنیا کے اندر اس کا نام ہے، دنیا کے اندر اس کا جو ہے نا بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ استادوں کا احترام کریں، ان کی خدمت کے اندر کوئی کسر باقی نہ رہے، یہ جو ہے نا آپ اپنا مشن بنا لیں، اللہ رب العزت آپ کو جو ہے نا ضرور بضرور یہ دین کا علم آپ کے سینوں میں محفوظ رکھے گا، اور یہ جب محفوظ ہو جائے گا تو میری بیٹیوں اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی بھی رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے، میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ ہم نے پھر اپنے آپ کو منفرد بنانا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایک علیحدہ اپنی جو ہے نا ایک حیثیت دلوانی ہے، ایک مقام دلوانا ہے، ایک نقشہ ہم نے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ لو جی یہ دین ہے، یہ یعنی کہ دین حاصل کر کے بھی اگر یہ کچھ کرنا ہے تو پھر ہم ایسے ہی ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ آپ کے پردے کے اندر، آپ کی حیا کے اندر، آپ کے بولنے کے اندر، آپ کے آداب کے اندر، آپ کے یعنی کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو ادب و احترام ہے اس میں، اور اپنے گھر کے اندر دوسری اگر بہنیں ہیں وہ اور آپ ایک ہیں تو ان میں اور ان میں ماں باپ کی خدمت کے اندر جو ہے نا یہ پورے کا پورا اپنے خیال رکھنا ہے۔ میں یہ جتنے بھی جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں، ٹھیک ہے،
میں اس پہ جو ہے اب اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کو سدا دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو جو ہے نا گرم ہوا بھی آپ کے نزدیک نہ آئے۔ دنیا کی جتنی بھی گرم ہوائیں ہیں وہ بے حیائی کی ہے یا وہ کسی دکھ کی ہے، پریشانی کی ہے، مصیبت کی ہے، اللہ میری بہن اور بیٹیوں کو اللہ ان ہواؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اللہ اس سے بھی زیادہ آپ سے دین کا کام لے، اس سے بھی زیادہ آپ کو دین کے لیے جو ہے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔